اور آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے، موضوع تعلیم یا عنوان یا آج کے پیغام کا جو ٹائٹل ہے دا لارڈ سفر اینڈ دا کرسچن کنڈکٹ، عشاء ربانی اور مسیحی چال چلن یا مسیحی رویہ یا مسیحی کردار۔ عشاء ربانی کا مطلب شام کا کھانا ہے۔ عشاء کا مطلب ہوتا ہے شام، یعنی شام کا کھانا، اور ربانی کا مطلب ہوتا ہے استاد، وہ کھانا جو استاد نے کھایا۔ یسوع مسیح جو ہمارا استاد ہے، عشاء ربانی، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ دکھ سہنے سے پہلے، بڑی مصیبت اٹھانے سے پہلے، مصلوب ہونے سے پہلے، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھایا۔ اور یہ قوم بنی اسرائیل کو حکم تھا شریعت کے اندر خدا کی طرف سے کہ تم نے ہر سال جب مصر سے تم رہا ہوئے تھے تو تم نے یہ فسح کھانا ہے اور یہ یاد منانی ہے۔ اور ہم کلیسیائی طور پر خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ ایک نیا حکم دیا کہ میری یادگاری میں یہی کیا۔ ہم کلیسیائی طور پر اس میں شامل ہوتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں کا خط 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت مقدس سے شروع کر کے ہم 31ویں آیت تک جائیں گے۔ لکھا ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزما دے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اس سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ سب کہیں آمین۔ نمبر 1، ہم جو بات دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں یہ ایک روحانی پہلو ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے عشاء ربانی کے ساتھ ایک تفصیل جوڑ دی۔ عشاء ربانی کی تاثیر ہے، تاثیر سمجھتے ہیں اثر، یہ اثر کرتی ہے۔ عشاء ربانی کوئی ہم اسے معمولی بات یا رسم نہ سمجھے۔ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 6 باب میں یہ کہا، جو میرا خون پیتا اور میرا بدن کھاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کے اندر ہے، اس میں ہے۔ پہلی بات، ہماری زندگی میں عشاء ربانی کی تاثیر ہمارے چال چلن سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ اس لیے بھی عشاء ربانی کہ ہم مسیح میں قائم ہو جائیں اور مسیح ہم میں قائم ہو جائیں، ہم اس کی تاثیر پاتے ہیں، اس کا اثر پاتے ہیں، اس کی تاثیر ہماری زندگیوں میں ہمارے چال چلن سے جڑی ہوئی ہے۔ اب ایک ہی دکان میں یا ایک ہی ٹھیلے سے یا ایک ہی ٹوکرے سے آپ سیب، کیلے یا کوئی فروٹ آپ دیکھتے ہیں
کچھ لوگ اسے خرید کے کھا لیتے ہیں، کچھ لوگ چوری کر کے کھا لیتے ہیں۔ اب جو خریدا ہوا ہے اس کی برکت یا اس کی تاثیر، اس کا اثر کچھ اور ہے، لیکن جو چوری کیا گیا ہے، جو ناجائز ہے، جو حرام ہے، اور وہ بھی تو کھایا ہی جانا ہے، لیکن اب اس کی بلیسنگ، اس کی برکت، اس کی تاثیر اب کچھ اور ہے۔ Are you understand؟ ایک چیز جو آپ نے خرید کے کھائی ہے اس کی برکت آپ کو کچھ اور ملے گی، سوری، اور ایک چیز جو چوری کر کے کھائی گئی ہے اس کا اثر یا تاثیر کیا ہے؟ وہ ناجائز۔ اسی طرح جب ہم اس شاعر و بانی کے اندر جائز طریقے سے شامل ہوتے ہیں تو اس کی تاثیر کچھ اور ہے۔ سارے شریک ہوں گے اس شاعر و بانی کے اندر، سب ہی شریک ہوتے ہیں، کچھ ٹھیک طریقے سے اور کچھ نامناسب طریقے سے۔ کچھ مناسب طریقے سے ہے تو وہ ایک ہی جگہ، جیسے میں نے مثال ہے تو ایک ہی جگہ، لیکن کچھ مناسب طور پر اور کچھ نامناسب طور پر اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کی پھر تاثیر جو ہے وہ اگر کوئی مناسب طور پر اس شاعر و بانی میں شریک ہوگا تو اس کی تاثیر اس کے لیے کیا ہے؟ برکت کا باعث۔ اور اگر کوئی نامناسب طور پر اس میں شامل ہوگا تو اس کی تاثیر اس کے لیے کیا ہے؟ لعنت کا باعث۔ اس لیے ہمیں یہ بڑا غور کرنا ہے۔ یہی روٹی، یہی شیرہ، یہی شاعر و بانی ہم لیتے ہیں، لیکن اس کی تاثیر سب میں ایک جیسی نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ مناسب طور پر اور کچھ نامناسب طور پر اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا اثر، اس کی تاثیر سب میں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس لیے خداوند نے شاعر و بانی کی تاثیر کو ہمارے چال چلن، کردار، رویوں، سوچوں، ہمارے عملی کاموں کے ساتھ اس کی تاثیر کو جوڑ دیا۔ نمبر 2، شاعر و بانی میں شرکت ہمیں سنجیدہ اور درست سوچ اور رویے کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی تاثیر فرق ہو جاتی ہے۔ وہی روٹی، وہی شیرہ، سب اسی میں سے کھائیں گے، لیکن اگر سوچ اور رویہ اور ہمارا چال چلن فرق ہو جائے گا تو یہ ہمیں خدا کا کام سکھاتا، سو ہمیں بڑی سنجیدگی اور درست سوچ، درست رویے کے ساتھ اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ اگر درست سوچ نہیں ہوگی، رویہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ نقصان اٹھائیں۔ اور کلام میں بھی یہ لکھی ہوئی بات، اگر کوئی نامناسب طور پر اس میں شامل ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور، اور ہماری بیماری اور کمزوری کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نامناسب طور پر شاعر و بانی لیتے ہیں۔ نمبر 3، شاعر و بانی میں شرکت یا شامل ہونے سے پہلے جب ہم اس میں شامل ہوں تو خود احتسابی کے بعد ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے۔ کیسے شامل ہونا چاہیے؟ خود احتسابی کے بعد۔ کیا ہوتا ہے یہ خود احتسابی؟ آفٹر سیلف ایگزامینیشن، سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ شاعر و بانی میں خود احتسابی کے بعد ہمیں شرکت کرنی چاہیے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے، ہم اپنے آپ کو آزما لیں، اپنے آپ کو کیا کریں؟ پرکھیں۔ کوئی بھی سکینر نہیں
لگائے گا, کوئی بھی ایکسرا مشین نہیں لگائے گا, کوئی بھی الٹرا ساؤنڈ نہیں کرے گا, تھرمامیٹر نہیں لگائے گا. آدمی کو خود ہی اپنا پتہ ہوتا ہے, میری سوچ کیا ہے, میری نیت کیا ہے, میرا رویہ کیا ہے, میری زندگی کیسی ہے, اسے خود اپنا آپ چیک کرنا ہے. اسے سیلف ایگزامینیشن, اسے سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہمیں خود کرنی ہے. بندے کو اپنا خود پتا ہوتا ہے کہ میں کیسا ہوں, میں کہ میری نیت کیا ہے, میں کیسا رہتا ہوں, میں کہاں جاتا ہوں, میں کہاں سے آتا ہوں, میری نیت, میری سوچ, میرا ارادہ کیسا ہے. عشاء ربانی لینے سے پہلے اپنے آپ کو پرکھنا. ہمارے چال چلن کی وجہ سے عشاء ربانی کی تاثیر بدل جاتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو کیا کریں, چیک کریں. چیک یور سیلف, چیک یور سیلف, چیک یور سیلف. اپنے آپ کو کیا کریں, چیک کریں. انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حالت کیسے ہے. سمجھتا ہے ایک نیچرل پروسیس ہے جو خواتین کے ساتھ ہوتا ہے. آپ ان دنوں میں یہ نہ سمجھیں کہ آپ مسیح کے بدن سے دور رہ سکتے ہیں, اس کے خون سے یا اس میں شامل نہیں ہو سکتے. آپ اس میں شامل ہو سکتے. اپنے آپ کو پرکھو, ایک نیچرل پروسیس. اور خداوند یسوع مسیح جب عشاء ربانی آخری فصح میں شامل ہوئے تو شاگردوں کے ساتھ بات چیت کرتے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا. کیا کرے گا, تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا. تو سب باری باری یہ کہنے لگے خداوند کیا میں ہوں, کیا میں ہوں خداوند. پھر تیسرے نے بھی کہا خداوند کیا میں ہوں. خداوند یسوع جی کیا میری بات کر رہے ہیں, میں ہوں. تو سب اپنا اپنا انالیسس کرنے لگے, اپنی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے لگے, اپنے آپ کو جانچنے لگے. کیا میں خداوند کو پکڑواؤں گا؟ نہیں نہیں نہیں, میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا, میرے اندر تو یہ بات ہی نہیں ہے. تو ان سب نے باری باری کہا کیا میں, کیا میں. اور آخر پہ انہوں نے ایک راستہ جو تلاش کیا کہ چلو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تو ہم خداوند سے پوچھ لیتے ہیں, خداوند ہمیں تو ہی بتا دے کہ کون تجھے پکڑوائے گا. انہوں نے ایک ایسا ڈاکٹر, ایسا طبیب, ایسا شخص چنا جو ان کی تکلیف, بیماری, ان کے اندر کی حالت, ان کے دل کی حالت, ان کی نیتیں, ان کی سوچ, ان کے اندر جو کچھ ہے وہ ان کو بتا سکتا ہے. اگر ہم خود سے اپنے آپ کو نہیں جان سکتے, نہیں پرکھ سکتے, تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند سے کہیں کہ خداوند تو ہی ہمیں بتا. ابھی جیسے میری بیٹی میٹنگ چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی, زبور 139 کی آیت بول رہی تھی, اے خداوند مجھے جانچ اور مجھے آزما دے. وہ ہمیں کیا کرتا ہے, جانچتا اور آزماتا ہے. تو میرے راستہ کو دور ہی سے دیکھ لیتا ہے, میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے. اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور آزما لیا. اگر ہم خود سے اپنے آپ کو نہیں جان سکتے تو ہم خداوند کو موقع دیں کہ اے خداوند ہمیں تو ہی بتا دے, تو ہی ہمیں بتا دے. اور اگر ہماری بری سوچ, بری نیت, برا ارادہ ہوگا تو عشاء ربانی کی تاثیر جو ہے یہ ہماری زندگی میں یہ اس طرح سے برکت کا باعث نہیں ہوگی جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے. ہیلیلویا. سو نمبر 4, نمبر 3 میں نے بتایا اپنا احتساب کرنا, اپنے آپ کو آزمانا اور اپنے آپ کو جانچنا. عشاء ربانی ہمارے چال چلن کی درستگی میں بھی ہماری مدد کرتی ہے. عشاء ربانی کیا کرتی ہے, ہمارے چال چلن میں ہماری درستگی کرتی ہے. پھر عشاء ربانی یہ بن جاتا ہے ایک وسیلہ چال چلن کی
کردار کی، رویوں کی، سوچ کی درستگی کا وسیلہ عشاء ربانی بن جاتی۔ جب ہم نے اسے لینا ہے تو پہلے اپنے آپ کو پرکھنا ہے، احتساب کرنا ہے، اپنے آپ کی جانچ کرنی ہے۔ تو یہ موقع بن جاتا ہے ہمارے درست ہونے کا، درست ہو جانے کا۔ یہ موقع ہمیں ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا کریں؟ درست کریں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ خداوند کے پاس آئیں، ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ خداوند میرے اندر سے ساری گندگی، ناپاکی، غلط سوچ، بری رویے، بری نیت میرے اندر سے خداوند ختم کر دے۔ یہ عشاء ربانی لینے سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو، اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وسیلہ بنتا ہے، یہ میں عشاء ربانی ایک وسیلہ بن جاتی کہ اس سے پہلے ہم خداوند کی میز پر آئیں، ہمیں خداوند کی حضوری میں یہ اقرار کرنا ہے کہ ہم درست طریقے سے اور خداوند سے مدد لینا۔ جب خداوند کی میز پر آنے کا وقت آتا ہے تو ہمیں یہ خداوند سے دعا کرنی چاہیے، خدا ہمیں پاک ہونے میں مدد کر، ہیلیلویا، ہمیں اپنے لہو میں اے خدا دھو ڈال۔ اس سے پہلے کہ میں تیرے بدن اور خون میں شامل ہوں، مجھے اپنے لہو سے دھو کر کیا کر دے؟ پاک کر دے، اور ساری ناپاکی میرے اندر سے، غلط سوچیں ختم کر دے۔ نمبر 5، عشاء ربانی کی بابت ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ عشاء ربانی کی بابت، ہمارا رویہ مسیح جیسا اور کلام خدا کے مطابق ہونا چاہیے۔ عشاء ربانی کی بابت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آج عشاء ربانی، ہمارا رویہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں چھٹی کرنی چاہیے، ہمیں چرچ نہیں جانا چاہیے، ہمیں بہانہ کرنا چاہیے، ہمیں اس کی قدر، اہمیت، اس کے بارے میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ مسیح جیسا ہونا چاہیے، کلام خدا جیسا ہونا چاہیے۔ جس طرح مسیح کا رویہ تھا، اس نے اسپیشلی اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ یہاں سے نکلو، آگے اس طرف جاؤ، ادھر ایک شخص ہوگا، اس کو جا کے کہو استاد نے ہمیں بھیجا ہے، میرے لیے فسح تیار کرو۔ خداوند نے اس کے بارے میں اپنا رویہ کیا رکھا، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کی اہمیت، قدر خداوند یسوع مسیح کے نزدیک کتنی تھی۔ اس سے یہ روٹی توڑ کے تو اس نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے۔ عشاء ربانی کس کی بات ہے، کس کی تشبیہ ہے، کس کی یادگار ہے؟ ہمارا رویہ کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے سوچ کیا ہے، رویہ کیا ہے؟ عشاء ربانی کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح نے سب سے بہترین مثال دی۔ ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے؟ مسیح جیسا رویہ، مزاج، رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ویسا ہی مزاج، ہمارا مسیح جیسا مزاج، رویہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو مسیح کے جیسا ہمارا رویہ عشاء ربانی کے تعلق سے ہو، یہ عام چیز نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اگر کہا تھا کہ یہ میری یادگاری میں کرنا، یہ میرا کیا ہے؟ بدن اور میرا خون ہے۔ مسیح کا بدن ایسے ہی ہے، مسیح کا خون ایسے ہی ہے۔ ہم اس کی قدر نہ کریں، ہم اس کی عزت نہ کریں، ہم اس کی اہمیت کو نہ سمجھیں،
ہم عشاء ربانی کے سنڈے اگر مہینے میں ایک بار ہمیں یہ اعزاز بخشا جاتا ہے تو ہمیں اپنے سارے خاندان کے ساتھ عشاء ربانی کے سنڈے ہمیں چرچ میں ہونا چاہیے. ہونا تو ویسے ہر اتوار چاہیے، لیکن یہ خاص ہمارا رویہ اس کے بارے میں، ہماری سوچ، ہماری تھاٹ، ہمارے ایٹیٹیوڈ، ہماری نیت اس کے بارے میں کیا ہے. کرسچنز غور سے سنیں ان باتوں. یہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ مسیح جیسا ہونا چاہیے. عشاء ربانی میں نمبر 6، عشاء ربانی میں ہمارا چال چلن مسیح کے جیسا بنانے میں ہماری مدد کرتی ہے. عشاء ربانی کیا کرتی ہے؟ ہمارے چال چلن کو، کردار کو، رویوں کو مسیح جیسا بنانے میں ہماری مدد کرتی ہے. جب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو یہ کس کا کھانا ہے؟ عشاء ربانی کس کا کھانا ہے؟ خداوند کا. اس میں جب ہم شامل ہوتے ہیں یہ کس کی ضیافت ہے؟ کتنے لوگوں کو پسند ہے ضیافت میں جانا، دعوت میں جانا؟ یس، مجھے تو بہت پسند ہے دعوت میں جانا، مجھے بڑی اچھی پتہ ہی ہے. تو ضیافت خداوند یسوع مسیح کسی عام خوراک، روٹی، گوشت کی ضیافت میں آپ کو نہیں بلاتا. وہ جس ضیافت میں بلاتا ہے وہ اس کا خون اور اس کا بدن ہے، اور وہ اپنا بدن اور خون پینے کے لیے ہمیں دیتا ہے. وہ کہتا ہے اس دعوت میں آؤ، میرے ساتھ شریک ہو، میرے ساتھ کھاؤ، لو میرا بدن کھاؤ، میرا خون پیو. عشاء ربانی کی دعوت، ضیافت کی دعوت آپ کو دی جاتی ہے. یہ ساری ضیافتوں سے اتم ضیافت ہے. یہ کس کا خون ہے؟ مسیح کا. یہ کس کا بدن ہے؟ مسیح کا. اور اس کے حکم کے مطابق ہمیں اس میں شامل ہونا ہے. تو پھر ہم ویسے ہی بنتے جاتے ہیں جیسا کلام کہتا ہے. ہمیں مسیح کی مانند بننے میں عشاء ربانی ہماری مدد کرتی ہے. کس کی مانند بننے میں؟ خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل بیان کی. ایک بادشاہ نے ایک ضیافت کی اور اسے سب کو بلایا، اور جن کو بلایا تھا بلائے ہوئے نہیں آئے. بادشاہ نے کہا جو گلی کی نکروں میں، بازاروں میں، کونوں میں تمہیں ملے انہیں پکڑ لاؤ، لیکن ایک شرط رکھی کہ آنا ضیافت کے لباس میں ہے. جو بھی ضیافت میں آئے وہ اس لباس میں آئے. اور ایک شخص وہاں بغیر لباس کے آ گیا تو انہیں پوچھا گیا کہ میاں تجھے نہیں معلوم تو کس کی ضیافت میں آیا ہوگا؟ سو میرا ہر مہینے یہ میسج آتا ہے، یہ اتوار عشاء ربانی کا اتوار ہے، سب تیاری کے ساتھ آئے. تو جو شخص تیاری کے ساتھ نہیں آیا تھا اسے انہوں نے پکڑا اور اسے باہر نکالا. تو اس لائق نہیں ہے. عشاء ربانی ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم اس لائق ہوں کہ ہم مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہو سکیں. اس میں یہ ایونٹ جو تمثیل بتائی گئی، اس میں پراپر ڈریسنگ. اب میں اگر پوچھوں ڈریسنگ کرنا کتنوں کو پسند ہے؟ سب کو. مجھے خود بڑا پسند ہے. لیکن جب ہم خداوند کی ضیافت میں آتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ پھر ہم یہ عام ضیافت نہیں ہے. ہیلیلویا. یہ عام ضیافت نہیں ہے. یہ ضیافت
بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند یسوع ناصری کی ضیافت ہے جس میں ہم شامل ہوئے، اور ہمیں پراپرلی تیار ہونا چاہیے، ہمیں تیار ہو کے آنا چاہیے۔ نمبر 7، ہمارے اندر شاعر و بانی میں شرکت کرنے کی شدید خواہش ہونی چاہیے۔ کیا کہا میں نے؟ اسٹرانگ ڈیزائر کیا ہو ہمارے اندر؟ شاعر و بانی لینے کے لیے شدید خواہش، اسٹرانگ ڈیزائر، خواہش اندر تڑپے، دل کرے مجھے شاعر و بانی لینی۔ کئی لوگ کئی مہینے، کئی سال شاعر و بانی نہیں لیتے۔ ہمارے اندر شاعر و بانی لینے کی اسٹرانگ ڈیزائر ہونی چاہیے۔ چھٹی کریں، کام چھوڑیں، دھندے چھوڑیں، واپس آئیں، چرچ میں آئیں، اور شاعر و بانی کے دن شاعر و بانی کے اندر آپ شامل ہوں۔ کوئی شخص بیمار ہو اور وہ میڈیسن ہی نہ کھائے کہ مجھے کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو جائے، میں دوائی نہیں کھاتا، کیا یہ صحیح بات ہے؟ جو شخص بیمار ہے اور اس کو بتایا جائے کہ آپ دوائی کھا لیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ کہ جی نہیں۔ شاعر و بانی لینے کی شدید خواہش ہونی چاہیے۔ کئی لوگ کہتے ہو چھٹو پرا شاعر بانی لے کے اسی اور نہ گنہگار ہو جائے۔ میری زندگی اس بات سے بھی بدلی تھی۔ مجھے کسی نے کہا جب میں آوارہ پھرتا تھا کہ خدا تجھ سے پیار کرتا ہے، چرچ جایا کر۔ تو میں نے اسے کہا خدا میرے ساتھ کیسے پیار کر سکتا ہے، چرچ جا کے میں اور گنہگار ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا چرچ میں خدا گنہگاروں کو نجات دیتا ہے، گنہگاروں کو گنہگار نہیں بناتا۔ گنہگار جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ اور یہ بات میرے اندر سے ایک ہلچل مچا دی تھی کہ گنہگار نجات پا سکتا، اور میں نے نجات پائی۔ اسی طرح شاعر بانی لینے کی ڈیزائر ہمارے اندر شدید آرزو ہو، اسٹرانگ کنوکشن ہونی چاہیے، ڈیپ ڈیزائر ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ مسیح نے بھی اس بات کی شدید آرزو رکھی، مسیح کی خواہش تھی۔ کیا گیت ہے جی وہ؟ تھی آرزو یہ میری دکھ سہنے سے پہلے اس شام کو میں مناؤں، تھی آرزو یہ میری کہ فسا میں آج کھاؤں۔ یہی جی خداوند کی ڈیزائر تھی، اور یہ کوئی خواہش نہیں تھی، یہ ڈیپ ڈیزائر تھی، اسٹرانگ کنوکشن تھی۔ خداوند نے یہ ڈیپ ڈیزائر، یہ شدید خواہش اپنے اندر رکھی ہوئی تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے مجھے یہ کام کرنا۔ خواہش ہمارے اندر اور بہت سی خواہشیں ہیں۔ کامیابی کی خواہش، پیسے کی خواہش، دولت کی خواہش، اسٹیٹس کی خواہش، شہرت کی خواہش، امیر ہونے کی خواہش، اور کچھ خواہشیں تو ایسی خواہشیں ہمارے اندر ہیں جو ساری زندگی ہمارے لیے ایک ویژن ہی بن جاتی کہ میں نے یہ کرنے کرنا، جو مرضی ہو، نقصان ہو، فائدہ ہو۔ چرچ یہ ڈیزائر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر یہ ڈیزائر نہیں تو پھر ہمارے اندر خداوند کے لیے اور پھر خداوند کے بدن اور خون کے لیے ہمارے اندر ڈیزائر نہیں، خواہش نہیں، تو دنیا کی خواہشیں کا کر کے کیا کریں؟ دنیا کی خواہشیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ ہمیں
ऐसी शदीद ख्वाहिश हो कि शायद रुबानी के संडे हम भाग भाग के चर्च आए, छुट्टी लेके चर्च आए, काम छोड़ के चर्च आए, क्योंकि आज हमें खुदावंद के मेज में शामिल होना है। अगले महीने पता नहीं जिंदगी हो या ना हो, ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, हालात भी उतने हुए। हमारे अंदर ये डिजायर होनी चाहिए, आरज़ू होनी चाहिए, मुझे मसीह की मेज में शामिल होना है, मुझे उसके खाने में शामिल होना है। ये बरकत का वसीला है, ये मसीह की तासीर से भर जाने का वसीला है। आरज़ू रखो, इसमें शामिल होने की ख्वाहिश रखो। इस्राएलियों के लिए ये हुक्म था। अगर घर में उनके कोई मैयत हो जाती थी, जनाजा हो जाता था और उन्होंने उनको नहलाया, तो वो बंदा 7 दिन के लिए नापाक हो जाता था। और इस दौरान अगर फसा आ गया, फसा की ईद आ गई, तो वो बंदे उसमें शामिल नहीं हो सकते थे। नापाक बंदा फसा में शामिल नहीं हो सकता, तो मसीह के बदन में कैसे शामिल हो सकता? हमने कब गुनाहों से तौबा की? गुनहगार भी, मैं अब क्या कहूँ कि वो भी सारे ईसाई रुबानी में शामिल हो गए। मेरा उनको रोकने का, मना करने का मकसद नहीं, मेरा मकसद ये कि हम मुनासिब तौर पर ताकि उसकी तासीर हमारी जिंदगी में असर करे। उनकी मिस हो जाती थी, अब जिनकी मिस हो जाती थी उन्हें ये हुक्म दिया गया कि तुमने अगले महीने 14वीं तारीख को फिर फसा करना है। अगर कोई दूर है और वो फसा पे नहीं पहुंच सका और उसका मिस हो गया, तो ये नहीं कि अब अगले साल वो करेगा। अगले महीने की 14वीं तारीख को अपने घर फसा का बर्रा ज़िबा करके उसको खाते थे, और फिर ये कम से कम 10 लोग या पूरा खानदान इसमें शरीक होता था। उनको छुट्टी नहीं थी कि इस दफा मिस हो गई है तो फिर आप अगले साल ही अब लेना। अगले महीने खुदा ने कहा कि तुम 14वीं तारीख को बर्रा ज़िबा करके इसमें शामिल हो। हमारी अगर इस महीने मिस हो जाती है तो अगले महीने हम उसमें शामिल हो। इसको मिस नहीं करना, शदीद आरज़ू हो। मैंने अपने चर्च में भी वो लोग जो बीमार होते हैं उनको ईसाई रुबानी में भेजता हूं। और मैंने कई लोगों को देखा है, वो बीमार थे, जब घरों में जाकर उनको ईसाई रुबानी दी, वो उठ के बैठ के खुदावंद उन्हें शिफा दी थी। नंबर 8, ईसाई रुबानी की तैयारी और इसमें शिरकत एक आला इजाज, खिदमत और जिम्मेदारी समझ कर करनी चाहिए। ईसाई रुबानी की तैयारी, इसमें शिरकत एक आला इजाज है, खिदमत और जिम्मेदारी समझ कर हमें करनी चाहिए। कभी किसी की मुल्क के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई कभी? अगर हमें मुल्क के प्रेसिडेंट की, बादशाह की कॉल आ जाए कि आप मेरे साथ चाय पिएंगे, खाना तो बड़ी दूर की बात है, आपको मुल्क के बादशाह ने बुलाया है, आप मेरे साथ आके चाय पिए, हमारी स्टोरी लग जाएगी, हमारा स्टेटस लग जाएगा, हमारी तस्वीरें पोस्ट हो जाएंगी, हमने शोर मचा देना है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ चाय पीने, बादशाह के साथ प्रेसिडेंट ने बुलाया है, और मेरी तैयारी, मेरी चमक, मेरी धमक, मेरे शूज, मेरी पैंट, मेरी टाई, मेरा लिबास, मेरी गाड़ी सेट करें, क्योंकि मुझे किसने बुलाया है? मुल्क के बादशाह ने, इस दुनियावी बादशाह ने, एक मुल्क के बादशाह ने बुला लिया, हमारे स्टेटस लग गए, हमारी फेस अपडेट हो गई, हमारी डीपी क्या कहते हो जी, यही हो,
پتہ نہیں کتنے کتنے سی جا کے دس رہے ہیں. ہمیں بادشاہ نے بلایا چائے پینے کے لیے اور ہماری حالت ہی دیکھ لیں. کو میرے اگر رنگ دا ہوئے گا تو پالش کرائے گا, منہ سیدھا کراؤ, منہ بنگا کراؤ, کیونکہ بادشاہ نے بلایا ہے اور میں جا رہا ہوں اس کے ساتھ چائے پینے. میرے لیے یہ بڑی عزت کی بات ہے, کی بات ہے, مجھے بادشاہ نے بلایا ہے. اتنا بڑا احساس مجھے حاصل ہوا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ ضیافت, یہ ٹیبل بادشاہوں کے بادشاہ نے سجائی ہے اور وہ آپ کو دعوت دیتا ہے آؤ میرے خون اور میرے بدن میں شامل ہو, شامل ہو. آپ کا اسٹیٹس لگ جائے. میں جا رہا ہوں بادشاہوں کے بادشاہ. دنیا کے بادشاہ آپ کو چائے پلائیں گے, آپ کو میڈل دے دیں گے اور پھر آپ کو رخصت کر دیں گے. لیکن یہ بادشاہ جو آپ کو اپنی میز پہ بلاتا ہے, جب وہ اپنی میز پہ بلاتا ہے, اس نے جو میز سجائی ہے, وہ جب آپ کو اپنی میز پر بلا رہا ہے, اس نے جو میز سجائی ہے, وہ نہ صرف آپ کو اپنا خون پینے کو دے گا, اپنا بدن کھانے کو دے گا, بلکہ وہ آپ کو اپنے ساتھ بٹھائے گا. اور اس نے فرمایا کہ جب میں بادشاہی میں تخت پر بیٹھوں گا تو تم میرے ساتھ تختوں پر بیٹھو گے. یہ بادشاہ جس کا نام یسوع ہے, یہ اپنا اختیار, اتھارٹی, اپنا سب کچھ ہمیں دے دیتا ہے. دنیا کے بادشاہ جسٹ ملاقات کر کے آپ کو بھیج دیں گے, لیکن یہ بادشاہ اب ہمیشہ آپ کے ساتھ. اور اس نے کہا تم میرے ساتھ ہی تختوں پہ بیٹھے ہو گے, جہاں پر وہ بیٹھے گا وہاں پر آپ بھی بیٹھے گا, جہاں پر وہ ہوگا وہاں پر آپ ہی ہوں گے. وہ چائے پلا کے آپ کو صرف ایک نہیں دے گا, وہ اپنا اتھارٹی, اپنا اختیار دے گا. یہ کیسی شاندار دعوت ہے, ضیافت ہے, کتنی عزت کی یہ بات ہے کہ ہمیں خداوند کی میز میں شامل ہونے کا شرف ملتا ہے. یہ اس کی خدمت, خداوند کی میز کی خدمت, خداوند کی میز کی خدمت. جو خداوند کی میز کی خدمت کرتے ہیں, شاعر بانی کو تیار کرتے ہیں, یہ ان کے لیے بڑی عزت کی بات ہے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں, جو روٹی آپ بنا رہے ہیں, آپ کیا سمجھ کے وہ روٹی بنا رہے ہیں؟ یہ چرچ میں روٹی جائے گی تو وہاں اس روٹی کو کیا کہا جائے گا؟ یہ عام روٹی ہے جو ہم کھا جاتے ہیں. یہ روٹی جو بنائی گئی ہے, یہ شیرہ جو بنایا گیا ہے, اس کو ہم نے اب کیا نام دے دیا چرچ کے اندر؟ بھی غور کیا آپ نے کہ یہ کیا بن جاتا ہے؟ ہم اس کو کہتے ہیں یہ روٹی کیا ہے؟ مسیح کا. یہ شیرہ کیا ہے؟ مسیح کا خون. یہ عام بات نہیں ہے, یہ بڑی عزت کی بات ہے. جو کوئی اس ٹیبل کی خدمت کرتا ہے اس کے لیے یہ بڑی آنر کی بات ہے, بڑی عزت کی بات ہے, اس کے لیے بڑے شرف کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے جب خداوند نے فسح کھایا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کیسے تیاری کی تھی؟ خداوند نے کیسے تیاری کی؟ اس نے اپنی کمر کے ساتھ اپنی شرٹ اتاری, چوگا
جو پہنا تھا اتارا اور ایک کپڑا اپنی کمر کے ساتھ باندھا، اور اس کے بعد اس نے سارے شاگردوں کو اکٹھا کیا۔ یہ آپ دیکھیں اس کی تیاری کیسے ہو، اور ان سب کے پاؤں دھو کر تولیے سے صاف کر کے، اور ان سب کو کہا آؤ اور اس میز میں شامل ہو۔ عشاء ربانی یہ کھانا ہمیں یاد دلاتا ہے جس لمحہ خداوند یہ سب کر رہے تھے، تو خداوند نے یہ سب کرتے وقت خادم کی صورت اختیار کی۔ خادم جو تھے وہ پاؤں دھویا کرتے تھے۔ میں نے ایک سرمن میں بتایا تھا کہ گھر کے نوکروں کی یہ خدمت تھی کہ باہر سے آنے والے مہمانوں کے پاؤں کو وہ دھوتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر کون سی خدمت کو چنا؟ خادم کی، نوکر کی خدمت کو سرانجام دیا۔ اس نے خادم کی صورت اختیار کی۔ جب آپ اس میز کی خدمت کرتے ہیں تو آپ خادم کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ یہ احساس ہے اس میز پر خدمت کرنے والوں کا، یہ ذمہ داری ہے اور اعزاز ہے، اور یہ بڑی عزت کی بات ہے۔ چرچ کے اندر جو لوگ عشاء ربانی دیتے ہیں، کبھی کسی کے باپ کو آپ نے دیکھا کہ وہ ایسے ہاتھ کر کے تو اپنے بچوں کے سامنے کھڑا ہو؟ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ سو یہ آنر کی بات ہے۔ خداوند انہیں کیسا شرف بخشتا ہے کہ وہی بچہ جو ہمارا بچہ، ماں باپ بھی چرچ کے اندر ہے، اور وہ جب عشاء ربانی لینے آتے ہیں تو وہ اس کے آگے ہاتھ کرتے ہیں، اور اگر کسی جگہ گھٹنے ٹیک کر عشاء ربانی لینے کا رواج ہے تو وہ اس نوجوان کے آگے اپنے گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ یہ اس کے لیے کیسا شرف ہے، یہ کیسی اس کے لیے عزت ہے، اور اس کو خدا کے گھر میں خداوند کی میز پر خدمت کرنے کی کتنی بڑی آنر عزت مل رہی ہے کہ سارے لوگ اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ یہ خداوند عزت دیتا ہے اس ٹیبل پر خدمت کرنے والوں کو۔ Are you understand؟ یہ قابل عزت۔ ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ ہمیں تو کس قدر عزت مل جاتی ہے۔ ہم کس کی خدمت کرتے ہیں؟ اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جو میری خدمت کرے گا باپ اس کی عزت کرے گا۔ جو یسوع کی خدمت کرتے ہیں خدا باپ ان کی کیا کرتا ہے؟ عزت کرتا ہے۔ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، آنر ملتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے خداوند کی میز پر خدمت کرنا، اس کو تیار کرنا، اس کو سجانا، اس کے لیے لوازمات لانا، ساری تیاری کرنا۔ خداوند ہمیں رسپیکٹ دیتا ہے۔ نمبر 8 یہ ذمہ داری ہے، اور اسے ذمہ داری سمجھ کر کیا جائے۔ ذمہ داری سمجھ کر خداوند یسوع مسیح نے جس کو آخری فصل تیار کرنے کا کہا تھا، اسے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کو تیار کیا۔ ہمیں نمبر 9 ہمیں ایمان میں پاکیزگی اور پختگی کے ساتھ عشاء ربانی میں شریک ہونا ہے۔ کیسے کیسے؟ ہمیں ایمان میں پاکیزگی اور پختگی کے ساتھ عشاء ربانی میں شرکت کرنی ہے۔ ایمان میں پاکیزگی اور پختگی میں
اگر تم خداوند کے پیالے سے پیتے ہو، تو کلام کے اندر لکھے پہلے کرنتھیوں کے خط کے اندر، اگر تم خداوند کے پیالے میں سے پیتے ہو تو اس کے بعد شیطان کے پیالے میں سے نہیں پی سکتے۔ یہ بات خداوند کو قبول نہیں۔ اگر کوئی خداوند کے پیالے میں سے پیتا ہے، اگر کوئی خداوند کے پیالے میں سے پیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ شیطان کے پیالے میں سے نہیں پی سکتا۔ یہ بات خداوند کو قبول نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ تم خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زیادہ زور آور ہیں؟ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی مرد کی بیوی کسی دوسرے شوہر کے ساتھ جاتی ہے۔ یہ بات اس شوہر کو تو میرے نہیں خیال کے قبول ہو۔ اس کو غیرت کہتے ہیں، جیلسی، غیرت۔ جو پہلا حکم ہے خروج 20 بار، خداوند نے کہا نہ آسمان پر نہ زمین پر نہ زمین کے نیچے کوئی شے جو تو دیکھے اس کی مورت کو سجدہ۔ میں خداوند تیرا غیور خدا ہوں، غیرت مند ہوں، میرے اندر غیرت ہے۔ کسی مرد کی بیوی کسی دوسرے کے ساتھ جا ملے، اسے یہ بات قبول نہیں ہے، وہ کبھی قبول نہیں کرے گا، وہ کبھی اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ اسی طرح خدا، اگر ہم اس کے پیالے میں سے پیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم شیطان کے پیالے میں سے پیتے ہیں، خدا کو یہ بات منظور نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ خداوند نے منع کیا ہے۔ اس ضیافت کے بعد، اس قربانی کے بعد، مسیح کے خون کے بعد، مسیح کے گوشت کے بعد، مسیح کے کفارے کے بعد، مسیح کی قربانی کے بعد ہم کسی اور نظر نیاز قربانی چڑھانے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ خداوند کو یہ بات قبول نہیں ہے۔ فیلنگ، یہ خدا کی ذات کا شیوا ہے۔ ہمیں خداوند کی میز سے ہٹ کر کسی اور میز میں شامل ہونے کی نہ تو پہلے نمبر پہ ضرورت ہے اور نہ ہمیں ہونا چاہیے۔ اور خدا نے بھی ہمیں منع کیا کہ تم خدا کے پیالے اور شیطان کے پیالے میں کیا ہو؟ پاکیزگی کے ساتھ۔ پاکیزگی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو صاف کر کے۔ پیورٹی ان فیتھ، میچورٹی ان فیتھ۔ کیسے؟ ہم باقی ساری چیزیں، کوئی اور عقیدہ، کوئی اور ایمان اگر ہمارے اندر ہے تو مسیح کی قربانی کے بعد وہ ختم ہے۔ اب صرف مسیح ہے اور میں مسیح کا ہوں۔ ہیلیلویا! سب کہیں میں مسیح ہوں۔ نہ ہاتھ اٹھا کے کہیں زور سے ذرا۔ اس کے بعد اور کوئی قربانی میرے لیے جائز نہیں۔ ہیلیلویا! مسیح کی قربانی میرے لیے کامل ہے، اس سے مجھے پورا کر دے۔ اور خداوند نے کہا جب کبھی تم پیتے ہو، جب کبھی تم اس روٹی کو کھاتے ہو، اس پیالے کو پیتے ہو، تو خداوند کی موت کا کیا کرتے ہو؟ اظہار کرتے ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ کس کی موت کا اظہار ہوگا؟
شاعر بانی ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ اظہار سمجھتے ہیں؟ کیوں جی؟ اظہار کیا ہوتا ہے؟ ہم شاعر بانی لیتے ہیں تو مسیح کی موت کا اظہار کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اس کو اوپن کرتے ہیں، مسیح کی موت کو۔ مسیح میرے لیے مرا، مسیح نے میرے لیے دکھ اٹھایا، مسیح نے میری خاطر صلیب اٹھائی، مسیح نے میری خاطر کوڑے کھائے۔ ہم اظہار کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہاں خداوند تو نے ہی کیا۔ نمبر 10، ہمیں شاعر بانی میں شرکت مسیح کی محبت اور یادگاری میں کرنی چاہیے۔ شاعر بانی کیسے کرنی چاہیے؟ مسیح کی محبت اور مسیح کی یادگاری میں کرنی چاہیے۔ ہم نے شاعر بانی اس لیے نہیں لینی کہ مجبوری ہے، اب سب لے رہے ہیں تو دوسرے دیکھ کے کیا کہیں گے، یہ شاعر بانی نہیں لیتی، یہ بھائی شاعر بانی کیوں نہیں لے رہا؟ تو مجبوری بن گئی، پھر مجھے اٹھنا پڑ گیا اور میں نے شاعر بانی لے لی۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو آدھی زندگی یہی سوچ کے گزاری ہے نا، لوگ ہی کہیں گے۔ تو یہ بات مجبوری سمجھ کے شاعر بانی نہ لیں، یہ کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں شاعر بانی لینے جا رہا ہوں یا میں کیوں نہیں لے رہا۔ ہمیں شاعر بانی اس لیے لینی ہے کہ ہم مسیح سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یسوع نے مجھ سے محبت کی، اس لیے میں بھی مسیح سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ زوردار تعلیم، ہیلیلویا، ہیلیلویا، 5 باری ہیلیلویا۔ ہیلیلویا۔ ہم نے اس لیے لینی ہے کہ ہم مسیح سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ جیزس آئی لو یو، ہیلیلویا، یسوع میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ ہمیں اس لیے شاعر بانی لینی ہے۔ ہمیں مسیح کے علاوہ اپنے دل میں کسی اور کی محبت نہیں رکھنی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، ہمیں جس سے محبت ہو، جس سے پیار ہو، ہم بھاگ کے اس کے پاس نہیں جاتے، ہم بہانوں سے اس کی باتیں نہیں کرتے، ہم اس کی باتیں سنتے ہیں، ہم اس کی باتیں کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ کیوں دیکھتے ہیں، کیوں سنتے ہیں، کیوں یاد کرتے ہیں؟ وہ تو ہمیں سوتے بھی یاد رہتا ہے، ہمیں اٹھتے بھی یاد رہتا ہے، ہمیں چلتے بھی یاد، ہمیں ہر کام میں، ہمیں دکھ میں یاد، ہمیں سکھ میں یاد۔ ہم کہتے ہیں اس کو بلا لو، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوگا، میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے یہ نہیں کرنا، مجھے چھوڑ کے وہ آئے، مجھے لے کر وہ آئے، میرے دفتر میں وہ جائے، میں نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میری اس سے ٹھیک ہے۔ سو اس کو غلط انڈرسٹینڈ نہ کریں، دوستوں کی بھی محبت ہوتی ہے، وہ اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے جاتے ہیں، اکٹھے آتے ہیں، اکٹھے ہے ایسا کہ نہیں؟ میرا ایک دوست زندگی میں ایک ہی فرینڈ بنا، میرا اور اس کا ایسا معاملہ تھا، ہم اکٹھے ہی رہتے تھے، ڈریسنگ ایک جیسی، سونا اکٹھے، کھانا اکٹھے، ہر کام۔ پھر خدا نے ہمیں جدا کر دیا، میں ادھر آ گیا، وہ ادھر رہ گیا۔ انہوں نے تو کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، میں کہا بس ہوں یسوع نہ یاری
क्यों जी? यीशु ने मेरी बाह फड़ दी। जिससे मोहब्बत हो हम बहाने बहाने उसके पास जाते हैं, बहाने बहाने से कोई गल ना भी होंदी होए ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। यीशु से मोहब्बत है तो हम यीशु की बातें बहाने बहाने से सुने। भाग भाग कर किसकी तरफ जाए? यीशु के पास। यीशु की बातें करें, यीशु की सुने, यीशु की सुनाए, यीशु की बात हम करें। हमने शायरबानी इसलिए लेनी है कि हम यीशु से मोहब्बत करते हैं। हालेलुया। यीशु मुझसे मोहब्बत करते हैं। उसकी यादगारी के वास्ते हालेलुया, उसकी यादगारी के वास्ते हमें आना है। हम किस लिए आए खुदावंद की मेज पर? उसकी यादगारी के वास्ते। यही किया गया। मसीह से मोहब्बत रखना, उसने हमसे मोहब्बत की। मसीह की मोहब्बत का जवाब हम कैसे देंगे? अपनी मोहब्बत से। मसीह ने अपनी मोहब्बत से हमें बचाया, अब हम मसीह को जवाब इसका अपनी मोहब्बत से देंगे। हालेलुया। और मैं ये एक बात कहूँ कि जिससे आपको बड़ा प्यार हो, आप उसके लिए अच्छा सा डिनर तैयार करें, खाना बनाएं और उसको कॉल करें कि आप आए, हमने आपके लिए खाना बना दिया, और वो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ रहा। तो आपकी फीलिंग क्या है? आप क्या महसूस कर सकते हैं? जिससे आपको सबसे ज्यादा प्यार है, जिसके लिए मेहनत की और उसने एट द टाइम आपको क्या कहा कि मेरे पास आज टाइम नहीं, मैं नहीं आऊँगा, तो फिर आप क्या सोचेंगे? तो खुदावंद यीशु मसीह जब ये मेज तैयार करते हैं और सबको कहते हैं कि आज शायरबानी है और आपने आना है, और जो लोग नहीं आते तो आप फील करें कि वो तो सबसे मोहब्बत करता है, अपना नींद गुनहगारों पर भी बरसाता है, रास्तबाजों पर भी। ये जो आपको नजर आ रही है, ये तो गधों पर भी चमक रहा है सूरज, और रास्तबाजों पर भी। और जो नहीं तो इसका क्या मतलब है? उन्होंने यीशु का दिल क्या फीलिंग होती है। हम सोचते हैं कि इसने तो आज मेरा दिल ही तोड़ दिया। तो मसीह जो हमसे मोहब्बत करता है, मसीह की फीलिंग क्या हो सकती है? कभी आपने गौर किया? नंबर 11, हमें शायरबानी में शिरकत मसीह जैसी मोहब्बत से करनी है। कैसी मोहब्बत से? मसीह की मोहब्बत का सबको पता है। किस किस को पता है? हमें भी जब शायरबानी में शामिल होना है तो मसीह जैसी ही मोहब्बत हमारे अंदर होगी। मसीह ने कितनों से मोहब्बत की? सिर्फ मसीहों से, इस्राएलियों से, मुसलमानों से, हिंदुओं से? उसने हर कौम, कबीले, उम्मत, अहले शुमार सबसे मोहब्बत की। खुदा ने दुनिया से ऐसी, जैसे मसीह हमसे मोहब्बत करता है वैसे ही हमें मोहब्बत करनी। यूहन्ना 13 बाब की 34-35 आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने शायरबानी के वक्त ये कहा, देखो मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है तुम भी एक दूसरे से। कैसी मोहब्बत? उसने कहा जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हमें मसीह जैसी मोहब्बत रखनी है। हमें मसीह जैसे उसने दूसरों से मोहब्बत रखी वैसे ही हम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें। मसीह ने जैसी मोहब्बत रखी,
مسیح کہتا ہے مجھ سے بھی رکھو اور پھر کیا کرو، ایک دوسرے سے بھی محبت رکھو. اپنے ساتھ والے کو کہو میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ مسیح نے مجھے کہا ایک دوسرے سے محبت. مسیح جیسی محبت. نمبر 12، ہمیں عشاء ربانی میں شرکت حلیمی، عاجزی اور فروتنی سے کرنی چاہیے. اپنے آپ کو خالی کرنا، جھکا دینا، چھوٹا بنا لینا. اور خداوند یسوع مسیح نے اس کی مثال ہمیں یہ دی. کیا مثال دی؟ کہ اسے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، حلیم ہوا، عاجز ہوا، اپنے آپ کو اس نے چھوٹا بنایا. نمبر 13، ہمیں عشاء ربانی میں شرکت قبولیت اور یگانگت کے جذبے سے کرنی چاہیے. جب تم اس میں سے کھاتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم مسیح میں قائم ہو جاتے ہیں. کس میں قائم ہو جاتے ہیں؟ مسیح میں. مسیح کا بلڈ ہمارے اندر آ جاتا ہے اور ہم کس میں قائم ہو جاتے ہیں؟ اور مسیح ہم میں قائم ہو جاتا ہے. یہ میرا خون اور میرا گوشت ہے، اسے کھاؤ اور اسے پیو. ہم مسیح کو اصل میں قبول کرتے ہیں. جب اس کا بدن کھاتے ہیں اور اس کا خون پیتے ہیں تو ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں. اس سے ہماری قبولیت جڑی ہوئی ہے، اس سے ہماری قبولیت جڑی ہے. خدا یسوع مسیح، ہم بات کر رہے ہیں قبولیت اور یگانگت کی، اس جذبے کے ساتھ. خداوند یسوع مسیح کے کتنے شاگرد تھے؟ 12. خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے. اب ان 12 کے اندر 2-3 ایسے تھے جو ایک دوسرے کے بڑے مخالف تھے، سخت مخالف، لیکن تھے یسوع کے. اور یسوع نے انہیں ان 12 کے اندر قبولیت اور یگانگت کے ساتھ رکھا ہوا تھا. متی کون تھا؟ ٹیکس کلیکشن لینے والا. شمعون زیلوتیس، ایک شمعون پطرس تھا، ایک شمعون زیلوتیس تھا. اب یہ زیلوتیسی فرقہ جو تھا یہ رومیوں کے سخت خلاف تھا. متی رومیوں کا غلام کہہ رہا ہوں، ملازم تھا. وہ کے لیے دعا کرتا تھا کہ انہوں نے مجھے نوکری دی ہوئی ہے. اور زیلوتیسی جو تھا وہ رومیوں کے سخت خلاف تھے اور وہ رومیوں کو تلوار کی نوک پر مار دینا چاہتے تھے. اسرائیل کی بادشاہی چاہتے تھے. اب یہ دونوں کے ان 12 شاگردوں اندر ہیں اور ایک تیسرا بھی تھا، یہودا اسکریوتی، اپنے چکر میں ہوتا تھا. یہ اب آپس میں تھے. یہودا پطرس یہ مچھلیاں پکڑتے تھے. اور اب دیکھیں کہ جب یہ مچھلیاں لے کر مسعود چنگی سے گزرتے ہوں گے تو متی ہو کے کہتا ہوگا بھی ٹیکس نکالو. تو ان کو بڑا برا لگتا تھا ٹیکس دینا. یہودیوں کو، رومیوں کو ٹیکس دینا بہت برا لگتا تھا. یہ نہیں دینا چاہتے تھے. یہ کہتے ہیں خدا نہ دئیے اسی جو غیر کو مان لیے. اس سوال سے یسوع کو ہی مسارے لگے تھے. تو یسوع مسیح نے ان کے اندر جو اسپرٹ تھی مخالفت کی، ان کو کیا کیا ہوا تھا؟ ایک ہی یگانگت کے اندر باندھ کے رکھا ہے. جب ہم عشاء ربانی میں شرکت کرتے ہیں، کئی دفعہ لوگ اس وجہ سے عشاء ربانی نہیں لیتے کہ ہمیں پادری صاحب دے، یہ جو دے رہے ہیں ہم نے اس کے ہاتھ سے نہیں دینا کیونکہ یہ میرا مخالف ہے. لیکن مسیح کے شاگردوں میں دیکھیں کیسی یگانگت تھی. وہ کٹھی رہتے، کٹھی کھاتے، کٹھی بیٹھتے، کٹھی ہوتے. بعض دفعہ چرچ میں لوگ کہیں پاس صاحب کوئی دعا کرو، لیڈرشپ دے بندے دی دعا پتہ نہیں اثر ہو جاتی. تے متاندہ صاحب پادری دی دعا دا بھی کوئی پتہ نہیں اثر ہو جاتا. جی ہو جاتا ڈھائی مان ہے اونڈ دا ہی اثر ہو جاتا. ان کو ایک یونٹی میں، ایک یگانگت کے اندر انہیں ایک پیالہ دیا
اور ان سب کو ایک کر دیا. مسیح کا بدن اور مسیح کا خون، اس کا پیالہ ہمیں ایک کر دیتا ہے، یگانگت اور یونٹی کے اندر باندھ دیتا ہے. اس لیے ہمارے اندر قبولیت ہونی چاہیے. عشاء ربانی گواہی کے جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے. کیسے ہمیں لینی گواہی؟ یہ ہم گواہی دیتے ہیں. جب عشاء ربانی لیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم جو خون پی رہے ہیں میرے لیے بہایا گیا، مسیح کا بدن جو آپ کے لیے توڑا گیا. ہم کہتے ہیں آمین. ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں مسیح کا خون جو آپ کے لیے بہایا گیا، ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں. اور کلام میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں. سو میرے عزیز، ہمیں عشاء ربانی کے اندر بڑے حلیم عاجز ہو کر مسیح کو قبول کر کے گواہی دے کر اس میں شامل ہونا ہے. آج کتنے تیار ہیں جو مسیح کی میز میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ آئیے دعا میں تھوڑی دیر وقت ہم گزاریں اور خدا کو پکاریں.